اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 26 ربیع الثانی اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں مکہ چھوڑ کر غار ثور میں پہنچ چکے تھے۔ ادھر مشرکین نے پیچھا کرنا شروع کیا اور تلاش کرتے ہوئے غار ثور کے بالکل منہ کے قریب پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کسی نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں حضرات کی اپنی قدرت سے حفاظت فرمائی اور وہ لوگ واپس ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے یہ کہہ دیا کہ وہ مشرکوں کے درمیان ہونے والی باتیں رات کے وقت آ کر بتا دیا کریں۔ چنانچہ وہ رات کے وقت غار میں آ کر مشرکوں کی سازشوں کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے تھے، اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا کھانا وغیرہ پہنچایا کرتی تھیں۔ اس طرح 3 دن یہاں گزرے، پھر مدینہ کی طرف روانگی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اونٹوں کے متعلق خبر دینا۔ غزوہ بنی مصطلق میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مسلمانوں نے قید کر لیا، تو ان کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور فدیہ کے اونٹ لے کر حاضر ہوئے، لیکن ان میں سے 2 اونٹوں کو وادی عقیق میں ایک طرف باندھ دیا تھا اور آ کر کہا، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیجیے اور اس کے فدیے میں یہ اونٹ حاضر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 2 اونٹ کب لاؤ گے جو تم کو زیادہ پسند ہیں اور جن کو باندھ کر آئے ہو؟ والد نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ راز تو میرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ دمشق لابن عساکر۔ ایک فرض کے بارے میں، بیوی کی وراثت میں شوہر کا حصہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ہے جبکہ ان کو کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر ان کی اولاد ہو تو تمہاری بیویوں کے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے۔ تمہیں یہ حصہ ان کی وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ ایک سنت کے بارے میں، موت کی سختی کے وقت کی دعا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے پہلے یہ دعا پڑھی، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں اور بے ہوشیوں پر میری مدد فرما۔ ترمذی کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، وضو کر کے امام کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح مکمل وضو کیا، پھر فرض نماز ادا کرنے کے لیے گیا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ابن خزیمہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، کفر کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے دین سے لوگوں کو روکا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ سورہ محمد کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، حوض کوثر کی کیفیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر کے برتن ستاروں کے برابر ہوں گے، اس سے جو بھی انسان ایک گھونٹ پی لے گا تو ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ثوبان رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، بیمار کو پرہیز کا حکم۔ ایک مرتبہ ام منذر رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ علی رضی اللہ عنہ کھجور کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی بس کرو کیونکہ تم ابھی کمزور ہو۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ فائدہ، بیماری کی وجہ سے چونکہ سارے ہی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جن میں معدہ بھی ہے، اس لیے ایسے موقع پر کھانے پینے میں احتیاط کرنا چاہیے اور معدے میں ہلکی اور کم غذا پہنچنی چاہیے تاکہ صحیح طریقے سے ہضم ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اور تھوڑی چیز پر رضامند ہو جاؤ، سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ گے، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم سچے مومن بن جاؤ گے، اور تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، پکے مسلمان بن جاؤ گے، اور کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔